رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کی زیارت یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قبر نبی کی زیارت کے آداب ہیں جسے اللہ نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حاضری کی تو پہلے آپ مسجد نبوی کی زیارت کا عزم کریں، ارادہ کریں، پھر اس کے ساتھ قبر مبارک کی زیارت کی نیت کریں، پھر مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کریں، صاف ستھرا کپڑے پہنیں، اپنے دل میں مدینہ کی عظمت اور جو شرف اور جو اللہ نے اسے مقام بخشا ہے اس کا استحضار، اس کا دھیان کرے، بلکہ وہ فضائل پڑھ کے جائیں، مدینہ کے فضائل، مدینہ کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بتائی، شرف بتایا، وہ آپ کے دل و دماغ میں ہو۔ اور آپ سوچیں کہ آپ اس خطہ مبارک میں شریف لے کے جا رہے ہیں جسے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہتر ہستی کے لیے جس کا انتخاب فرمایا۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں تو سب سے پہلے روزہ مبارک کا ارادہ کریں، قبر اور ممبر کے درمیان 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اس کے بعد جب آپ قبر مبارک سے قریب ہوں تو وہاں کھڑکیوں سے چمٹے نہیں، جالیوں سے چمٹے نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ قبر سے ذرا دور کھڑے ہو کر اور جہاں جالیوں پر سوراخیں بنی ہوئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہات یعنی آپ کے چہرے کے سامنے والی جگہ ہیں، وہاں کھڑے ہوں، نظریں نیچے جھکا لیں، ہیبت میں، تعظیم میں نظریں جھکا لیں، پست آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں اور کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنی امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی، اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ہزارہا درود السلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔ اے اللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جیسے اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے، اس طرح آپ پر درود و سلام ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روضہ رسول کے سامنے اس انداز سے سلام کیا جائے۔ پھر قبلے کی طرف رخ کیجئے، تھوڑا سا آگے ہو جائیے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا ایک مناجات ہے اور یہ اللہ کا حق ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ رب العزت سے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگے، خوب مانگے کہ اے اللہ یہ حاضری یہ قبول فرما لے، اور وہ دعا اس انداز سے کرے کہ اے اللہ تو نے فرمایا ہے نا، اور تیرے ہی ارشاد ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنی نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کو مفہوم ذہن میں رکھیں اور پھر یہ دعا کریں کہ جیسے ہم زندگی میں جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی خطائیں لے کے آتے اور اللہ سے معافی کی دعا کرتے اور اللہ کے نبی بھی ان کے لیے استغفار کرتے، اے اللہ اب ہم روضہ رسول پہ آئے ہیں اور اسی امید کے ساتھ آئے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیرے رسول کو اپنا سفارشی بنا کر حاضر ہوا ہوں، اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میری مغفرت کر دے، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مغفرت کر دے، جس طرح اس شخص کی مغفرت کر دیتا جو آپ کی زندگی میں آپ کو اپنا سفارشی بنا تھا،
پھر اپنے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے، اپنے بھائیوں اور عام مسلمانوں کے لیے اور سارے اہل اسلام اور امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، دعا کریں۔ تو اس انداز سے دعاؤں کا اہتمام ہو، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی اللہ آپ کو یہ سعادت دے تو ہمیں نہ بھولیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جب بھی آپ کو اللہ یہ سعادت بخشے تو اس موقع پہ اللہ کرے یہ چیزیں، یہ ہدایات سامنے آپ کے آئیں اور یہ باتیں آپ کے کو یاد رہیں، اور اللہ کرے ہم بھی آپ کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے تذکرے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور کل آپ کو، ہمیں سبھی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش نصیب ہو، حوض کوثر پہ پانی نصیب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہو۔